زندگی میں ہر کام ہر شے سے اوپر نماز کو رکھو، یقین مانو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ بے شک کہ رب نے ساری کامیابیاں نماز میں رکھی ہیں۔ درد لوگوں کو بدل دیتا ہے اور وہ ان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ بہت کم بھروسہ کرتے ہیں، وہ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور اکثر تنہا رہتے ہیں۔ جو شخص خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کریں مگر احتیاط بھی لازم کیا کریں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتی ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنے تک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کا خیر یا شر کا حصہ اس کی گردن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ بعض اوقات ذمہ داریاں خواہش کو کھا جاتی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے مکہ مکرمہ بلا کر اپنے گھر کے قریب کیجیے۔ میں ہمیشہ سے مکہ مکرمہ کو دیکھنے کا بہت شوق رکھتی ہوں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کی غلطی بس اتنی سی ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، غلط بات پہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے، اس لیے وہ زندگی کے مشکل موڑ پہ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ کسی شخص سے اس کے چہرے کی تر و تازگی کے راز کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں غمزدہ ہونے سے شرم محسوس کرتا ہوں، جبکہ مجھے بخوبی علم ہے کہ میرے سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تکلیف اٹھانے اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد جو ہماری شخصیت بنتی ہے وہی ہمارا اصل ہوتی ہیں۔ اچھے حالات میں تکلیف اٹھائے بغیر تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کیا کمال۔ خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی مانند لمحہ بہ لمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل خلا ہے۔ پتہ ہے جب ہم انسان کے دلوں میں کسی شخص یا چیز کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اسے ہم سے لے لیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے ڈھونڈنے کی کاوشوں میں اللہ سے رجوع کریں، اس کے قریب ہوتے چلے جائیں۔